بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو دوسرا مہینہ تھا۔ ساس مجھے ہر وقت جھڑکتی رہتی اور میرے شوہر کے کان بھرتی رہتی۔ ایک دن تو حد ہو گئی، معمولی سی بات پر ساس نے مجھے خوب مارا۔ رات ہوئی تو میں روتی ہوئی سو گئی۔ آدھی رات کو اچانک ساس نے چیخنا شروع کر دیا۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ میری شادی کو ابھی دوسرا مہینہ ہی ہوا تھا۔ نئے خواب، نئے رنگ اور دل میں ہزاروں امیدیں تھیں۔ سوچا تھا کہ یہ سفر میری زندگی کا حسین ترین موڑ ہوگا۔ شادی سے پہلے جب اماں میرے جہیز کی ایک ایک چیز تیار کرتی تھیں تو ان کی آنکھوں میں سکون اور خوشی نظر آتی تھی۔ وہ بار بار کہتی تھیں، بیٹی اب تمہارا گھر بسنے والا ہے، سسرال والے بہت اچھے ہیں، شوہر پڑھا لکھا اور شریف ہے، تمہیں وہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں بھی یہ سب سن کر مطمئن ہو جاتی۔ دل میں خیال آتا کہ واقعی اب ایک نئی دنیا میرا انتظار کر رہی ہے، ایک دنیا جس میں محبت ہوگی، عزت اور سکون ہوگا۔ لیکن حقیقت کے دروازے پر جب قدم رکھا تو خوابوں کے پردے ایک ایک کر کے چاک ہونے لگے۔ شادی کے پہلے دنوں میں تو سب نے ہنس کر باتیں کی، خوش اخلاقی دکھائی، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے حقیقت کا چہرہ کھلتا گیا۔ میری ساس کا رویہ مجھے ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ معمولی سی بات پر بھی مجھے جھڑک دیتی، کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو تانے دیتی، کبھی کپڑوں میں ذرا سی کمی رہ جائے تو سخت جملے سننے کو ملتے۔ میں دل ہی دل میں برداشت کرتی، سوچتی کہ نیا رشتہ ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ ٹھیک ہونے کے بجائے معاملہ دن بدن بگڑتا ہی گیا۔ ساس کے سخت جملے اور جھڑکیاں تو برداشت کر لیتی تھی، مگر جو بات میرے دل کو سب سے زیادہ زخمی کرتی وہ یہ تھی کہ وہ میرے شوہر کے کان بھرتی رہتی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ شوہر میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتے، لیکن ماں کے ایک دو جملے کے بعد ان کا انداز بدل جاتا، وہ خاموش اور سرد ہو جاتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے میرا جواب دینا ہی چھوڑ دیا۔ میں سوچتی کہ یہ کیسا انصاف ہے، ایک طرف میں ان کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، اپنا گھر، اپنے والدین، اپنی بہن بھائی، سب کو چھوڑ کر آئی ہوں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو میری ایک بات پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ ساس کی زبان کی سختی کبھی کبھی اتنی بڑھ جاتی کہ میرا دل چاہتا کہ فوراً گھر واپس چلی جاؤں، مگر اماں ابا کے خواب اور اپنی عزت کا خیال مجھے روک لیتا۔ میں چاہتی تھی کہ صبر اور برداشت کے ذریعے سب کا دل جیت لوں، مگر دل جیتنے کے خواب بھی روز بروز بکھرتے جا رہے تھے۔ ایک دن تو حد ہو گئی، بات نہایت معمولی تھی، میں نے کھانے میں دال ذرا پتلی کر دی تھی۔ ساس نے برتن دیکھا اور اچانک آگ بگولا ہو گئی۔ وہ چیخنے لگیں، کیا تمہیں کوئی کام نہیں آتا؟ یہ کھانے کا طریقہ ہے؟ میں نے نرمی سے کہا، اماں جی ذرا پانی زیادہ ڈل گیا تھا، اب ٹھیک کر دیتی ہوں، مگر میری وضاحت نے ان کے غصے کو اور بھڑکا دیا۔ اچانک انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور مجھے زور سے تھپڑ مار دیا۔ اس تھپڑ کی گونج صرف میرے گال پر نہیں بلکہ میرے دل کی گہرائیوں میں سنائی دی۔ میں چند لمحے پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر زبان خاموش رہی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بوجھ ہوں، ایک نوکرانی ہوں جو صرف حکم بجا لانے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ وہ دن میری زندگی کا ایک بھاری دن تھا۔ شام تک میں خود کو کمرے میں قید کیے بیٹھی رہی۔ شوہر آئے تو میں چاہتی تھی کہ سب کچھ کہہ دوں، اپنا دکھ بیان کروں، مگر ان کے چہرے پر وہی ماں کے کہے اثرات نمایاں تھے۔ انہوں نے بس یہی کہا کہ اماں کی باتوں کو دل پر نہ لیا کرو، وہ بڑی ہیں، ان کی عادت ہے۔ میں سوچتی رہی کہ اگر ظلم کرنے والے کی یہ عادت ہے تو کیا ظلم سہنے والے کی یہ قسمت ہے؟ رات آئی تو دل میں بھاری بوجھ لیے بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو رکے نہیں، میں نے کروٹ بدل بدل کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ تھپڑ کی آواز کانوں میں گونجی۔ بالآخر میں دعا مانگتے مانگتے روتی ہوئی سو گئی۔ دل میں بس ایک ہی سوال تھا، آخر میں نے کیا کیا؟ میرا کیا قصور ہے جو یہ سب سہنا پڑ رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والی راتیں اور آنے والے دن میرے لیے کیسی کیفیات لے کر آئیں گے۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ وہی ساس جو مجھے حقیر جانتی ہیں ایک دن اپنے ہی اعمال کی سزا بھگتنے والی ہیں۔ اس وقت تک میں صرف ایک صابر بہو تھی جو خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی، مگر وقت کے پردے کے پیچھے مکافات عمل اپنی کہانی لکھ رہا تھا۔ ساس کے تانے اور ڈانٹ ڈپٹ اب میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دینے کے لیے کئی جواز ڈھونڈے، کبھی سوچتی کہ شاید میں واقعی ناتجربہ کار ہوں،
ابھی نئے گھر میں آئی ہوں، وقت کے ساتھ سیکھ جاؤں گی۔ کبھی سوچتی کہ یہ سب آزمائش ہے، اللہ مجھے صبر کا اجر دے گا، لیکن دل کا درد اور دل کی تنہائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح کا وقت ہوتا تو میں امید کے ساتھ جاگتی کہ شاید آج کا دن کچھ مختلف ہو، شاید آج اماں جی خوش ہو جائیں، مگر ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک چھوٹی چھوٹی باتوں پر الزام، تانے اور نفرت بھری نظریں میرا پیچھا نہ چھوڑتیں۔ کبھی برتن دھونے میں دیر ہو جاتی تو تانا ملتا، کبھی چائے ذرا ہلکی ہو جاتی تو کہتی اپنی اماں کے گھر میں ایسے ہی سب کچھ کرتی تھی، اور میں دل ہی دل میں ٹوٹ جاتی۔ شوہر کا رویہ بھی میری تکلیف میں اضافہ کرتا۔ وہ مجھے براہ راست کچھ نہ کہتے، لیکن ان کے بدلتے تیور میرے دل کو زخمی کر دیتے۔ جب ساس انہیں میرے خلاف کچھ کہتی تو وہ فوراً میری طرف شک بھری نظر ڈال کر خاموش ہو جاتے۔ وہ خاموشی میری روح پر بوجھ بن جاتی تھی۔ میں سوچتی کہ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیں تو پھر میرا سہارا کون ہے؟ میں کئی بار چاہتی تھی کہ سب کچھ صاف صاف شوہر کو بتا دوں، ان سے کہوں کہ آپ کی ماں مجھے جھوٹے الزام دیتی ہیں، میری باتیں توڑ مروڑ کر آپ کے کانوں میں ڈالتی ہیں، لیکن زبان ساتھ نہ دیتی۔ ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ الٹا مجھے ہی قصوروار نہ ٹھہرا دیں۔ اس ڈر نے میرے دل پر ایک خاموش قفل لگا دیا تھا۔ ایک شام کا واقعہ تو مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں نے بڑی محبت سے شوہر کے لیے چکن بنایا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ تعریف کریں، خوش ہوں، شاید یوں میری قربانیوں کو سمجھ سکیں، لیکن جیسے ہی وہ کھانے کے لیے بیٹھے، ساس نے جھٹ سے کہا، دیکھنا ذرا سا بھی ذائقہ نہیں ہوگا، تمہاری قسمت ہی خراب ہے جو ایسی بیوی ملی۔ شوہر نے پہلا نوالا کھایا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے کھاتے رہے۔ میرے دل نے چاہا کہ وہ ایک بار کہہ دیں، نہیں امی یہ اچھا بنایا ہے، مگر ان کے ہونٹوں پر کوئی لفظ نہ آیا۔ اس لمحے میرا دل اندر ہی اندر کٹ گیا۔ گھر کی فضاؤں میں ایک عجیب سا زہر گھلتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی مسکرانے کی کوشش کرتی، ساس کی کڑوی باتیں میری ہنسی چھین لیتی۔ دل چاہتا تھا کہ اپنے والدین سے ملوں، اماں کے گلے لگ کر خوب رہوں، لیکن خود کو روک لیتی، سوچتی کہ اگر انہیں سب بتا دیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی خوش ہے، سکھی ہے، میں ان کے خوابوں کو کیسے چکنا چور کر دوں۔ راتوں کو میں اکثر جاگتی رہتی، اندھیرے کمرے میں آنکھیں بند کر کے سوچتی کہ آخر کب تک یہ سب سہنا پڑے گا۔ کبھی اللہ سے دعا مانگتی کہ یا رب مجھے ہمت دے، کبھی دل میں آتا کہ یہ سب ختم ہو جائے، مگر پھر اماں کی صورت آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ ان کی محبت اور دعائیں مجھے مضبوط کرتی رہتیں۔ ساس کے تانوں کے ساتھ ساتھ ان کی نظریں بھی مجھے چبھتی تھیں۔ وہ ایسے دیکھتی جیسے میں کوئی غیر ہوں، جیسے میں اس گھر کی عزت نہیں بلکہ بوجھ ہوں۔ کبھی کبھی لگتا جیسے وہ مجھے اپنے بیٹے سے چھین لینے والی دشمن سمجھتی ہیں۔ یہ سوچ میرے دل کو اور بھی زخمی کرتی۔ میں تو محبت چاہتی تھی، عزت چاہتی تھی، لیکن یہاں تو مجھے بس تحقیر اور نفرت ملتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا لیکن میری تنہائی اور دکھ بڑھتے جا رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا وجود اس گھر میں کسی کو نظر ہی نہیں آتا، بس ایک نوکرانی کی طرح دن رات کام کرنا، سننا، سہنا، یہ سب میری زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ ظلم یوں ہی نہیں رہے گا۔ وقت کے دریچوں میں کچھ ایسا لکھا جا چکا تھا جو سب کے لیے سبق بننے والا تھا، مگر اس وقت میں بس ایک بے بس بہو تھی جو اپنی قسمت اور اپنی زندگی کے امتحان میں صبر اور خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے عجیب راتوں میں سے ایک تھی۔ دن بھر کی تھکن اور آنسوؤں کے بعد میں جلدی ہی سو گئی تھی۔ شوہر حسب معمول خاموش رہے، نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا۔ میں نے کروٹ لی اور دل میں دعائیں پڑھتے پڑھتے نیند کے حوالے ہو گئی۔ لیکن رات کے پچھلے پہر اچانک ایک ایسی آواز نے مجھے چونکا دیا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اندھیرے کمرے میں مجھے یوں لگا جیسے کسی نے زور سے چیخ ماری ہو۔ پہلے پہل سوچا شاید میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن پھر وہی آواز دوبارہ سنائی دی، اور اس بار واضح طور پر پہچان لیا کہ یہ ساس کی چیخ تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، شوہر بھی چونک کر جا گئے۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف گئے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ساس فرش پر بیٹھے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے بری طرح چیخ رہی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ ان کے چہرے پر وحشت طاری تھی، آنکھیں خوف سے باہر کو نکلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار انہیں اس حالت میں دیکھا تھا۔ پورا گھر ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا، دیور اور نندیں بھی دوڑ کر آ گئیں، سب حیران اور خوف زدہ تھے۔ شوہر آگے بڑھے اور امی کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی انجانی شے سے لڑ رہی تھیں۔ کبھی ہوا میں ہاتھ مارتی، کبھی زمین پر سر پٹکتی۔ میں نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس دینا چاہا،
مگر انہوں نے ایسے ہاتھ جھٹکا کہ گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ ان کی آوازیں پورے محلے میں سنائی دے رہی تھیں۔ پڑوسی بھی دروازے پر جمع ہونے لگے۔ سب حیران تھے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ کافی دیر کی کوششوں کے بعد جب ان کی چیخیں کچھ کم ہوئیں تو انہیں بستر پر لٹا دیا گیا، لیکن وہ بار بار ہوزیانی کیفیت میں ایک ہی جملہ دہراتی رہیں، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ یہ جملے سن کر سب نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظر سے دیکھا، مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف اور تجسس پیدا ہوا۔ یہ وہ کون ہیں؟ کون نہیں چھوڑے گا؟ کون معاف نہیں کرے گا؟ میں سوچتی رہی کہ کیا یہ کوئی بیماری ہے یا کوئی اور بات ہے جو ہمیں نہیں معلوم۔ صبح ہوئی تو سب لوگ تھکے ہارے بیٹھے تھے۔ ساس خاموش تھی مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب وحشت باقی تھی۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ نند آہستہ سے میرے قریب آ کر بولے، بھابھی آپ ڈرے نہیں، امی کو کبھی کبھی ایسے دورے پڑتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، ایسے دورے؟ مگر کیوں؟ وہ مسکرا کر بات بدل گئیں، چھوڑیں آپ نہیں ہیں، آپ کو ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار آ رہا تھا جب ساس آدھی رات کو چیخ رہی تھیں۔ وہ لمحہ مجھے اندر تک ہلا گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ان کی زندگی کے پردے کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو سب سے چھپایا گیا ہے۔ شوہر نے اگلے دن صرف اتنا کہا، امی کی طبیعت کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں کو دکھایا ہے مگر کچھ خاص وجہ نہیں ملتی۔ میں نے سر ہلا دیا مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ میری آنکھیں کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ کچھ اور ہے، کوئی بوجھ جو ان کے دل پر ہے، کوئی سایہ جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ ان دنوں کے بعد میں نے ساس کو کئی بار رات کو جاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی سر پکڑ کر روتی رہتی، کبھی خود سے باتیں کرتی، کبھی دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر جاتی۔ ان کے یہ مناظر مجھے اندر ہی اندر ہلا کر رکھ دیتے۔ یہ وہ عورت تھی جو دن میں مجھے حقیر سمجھتی، طعنے دیتی، مگر رات کو خود کسی انجانی سزا کے شکنجے میں جکڑی نظر آتی۔ اس وقت تو مجھے بس اتنا اندازہ ہوا کہ یہ سب کوئی عام بات نہیں، یہ قدرت کی پکڑ ہے، ایک ایسی پکڑ جس سے بچنا ممکن نہیں۔ مجھے تب بھی خبر نہیں تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ مکافاتی عمل کس شدت کے ساتھ ظاہر ہونے والا ہے۔ ساس کی وہ رات کی چیخیں اور دن میں عجیب کیفیت نے مجھے اندر سے بے چین کر دیا تھا۔ میں بظاہر اپنے کاموں میں مصروف رہتی مگر دل ہر وقت اسی سوچ میں ڈوبا رہتا کہ آخر ان کی اس حالت کی اصل وجہ کیا ہے۔ ایک دن نندیں آپس میں سرگوشی کر رہی تھیں اور مجھے دیکھ کر فوراً چپ ہو گئیں۔ اس لمحے میرے دل نے پکارا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ میں نے خود کو دلاسا دیا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ سامنے آ جائے گا، لیکن اللہ جانے میرے دل میں کیسی بے قراری تھی کہ میں بار بار ان کی حرکات پر نظر رکھنے لگی۔ کبھی وہ نیم بے ہوشی میں خود سے باتیں کرتیں، کبھی رات کے اندھیرے میں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کانپنے لگتیں۔ ان کی زبان سے اکثر ایک ہی جملہ نکلتا، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میرا کیا ہوگا؟ یہ جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح اترتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت محلے کی ایک بزرگ خاتون ہمارے گھر آئیں۔ وہ ساس کی پرانی واقف تھیں۔ ساس ان سے باتیں کرتے کرتے یکدم رونے لگیں اور کہا، باجی میں نے زندگی میں جو کچھ کیا اس کی سزا اب بھگت رہی ہوں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ بزرگ خاتون انہیں تسلی دیتی رہیں مگر ان کے الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے محلے کی عورتوں سے چپ کے باتیں سنیں۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ میری ساس نے اپنی جوانی میں کسی کو سکون سے جینے نہیں دیا، کسی کی بہو کو طعنے دیے، کسی کے بیٹے کے رشتے خراب کروائے اور اپنی ہی رشتہ دار عورتوں پر جھوٹے الزام لگائے۔ ایک عورت تو یہاں تک کہہ گئی کہ تمہاری ساس نے اپنے شوہر کو بھی سکون نہیں دیا تھا۔ وہ اکثر روتے رہتے تھے۔ یہ باتیں سن کر میرا دل دہل گیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شادی کے بعد سے وہ مجھے کیوں اتنی نفرت سے دیکھتی ہیں۔ شاید یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ کسی نئی بہو کو خوش رہنے ہی نہ دیا جائے۔ ان کے وجود میں دوسروں کو دکھ دینے کی عادت رچ بس گئی تھی اور اب وہی عادت ان کے لیے زہر بنتی جا رہی تھی۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو دل بہت بھاری تھا۔ آنکھوں کے سامنے ان کا دن کا غرور اور رات کی بے بسی گھومنے لگتی۔ ایک لمحے کو مجھے ان پر ترس آتا اور دوسرے لمحے دل کہتا کہ یہ سب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ کا نظام کتنا بے مثال ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کو ستا کر بچ نکلے گا، لیکن وقت کے ساتھ سب حساب برابر ہو جاتا ہے۔ شوہر اب بھی یہی کہتے کہ امی کی طبیعت خراب ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو۔ میں خاموش ہو جاتی لیکن دل میں سوال پیدا ہوتا کہ کیا نرمی صرف مجھ سے مطلوب ہے؟
وہ نرمی کہاں تھی جب انہوں نے مجھے مارا تھا، جب وہ ہر وقت مجھے حقیر سمجھ کر ذلیل کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ ساس کے راز سب کے سامنے کھلنے لگے۔ ان کی اپنی بہن ایک دن گھر آئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس نے کہا، تم نے میری زندگی برباد کر دی، میری بیٹی کے رشتے پر جھوٹا داغ لگا کر اس کو بڑھاپے تک کنواری رکھا۔ آج وہ بیچاری اپنی تقدیر پر رو رہی ہے اور تمہارا انجام دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میں لرز گئی۔ یہ وہ سچ تھا جو میرے کانوں کو چیر کر دل تک اتر گیا۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ساس کا یہ حال کسی بیماری یا باہم کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے اپنے اعمال کا بوجھ ہے۔ وہ بوجھ جو اب ان کے کندھوں پر پہاڑ کی طرح آ گیا ہے۔ دن میں وہ مجھے اور دوسروں کو ستانے کی عادی تھی، مگر رات کو ان کے اعمال کی پکڑ انہیں نہیں چھوڑتی تھی۔ وہی اعمال اب ان کے گلے کا پھندا اور دل کا خوف بن چکے تھے۔ میں اب خاموشی سے ان سب مناظر کو دیکھتی رہی۔ دل میں سوچتی تھی کہ مکافات عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی وہ عدالت ہے جہاں نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی گواہ، بس انسان کے اپنے اعمال اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پہلے پہل تو سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ وقتی دورہ ہے یا پھر کسی ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی چیخیں اور ان کا رویہ اس قدر خوفناک ہو گیا کہ اب گھر کا ہر فرد ان سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ عورت جو کل تک سب کو ڈانٹتی تھی، حکم چلاتی تھی اور اپنی مرضی کے آگے کسی کو بولنے نہیں دیتی تھی، آج خود اس حال میں تھی کہ تنہا بیٹھی اپنے ہی سائے سے لرزتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ان کی آوازیں پورے گھر کو جگا دیتیں۔ کبھی وہ ہوزیانی کیفیت میں چلانے لگتیں، کبھی ایسے لگتا جیسے کسی کو دھکے دے رہی ہو۔ کئی بار تو میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے ایک کونے میں جا کر ہاتھ باندھ کر گڑ گڑانے لگتیں، مجھے چھوڑ دو، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، معاف کر دو۔ ان کی یہ حالت میرے دل کو عجیب کیفیت میں ڈال دیتی تھی۔ کبھی ترس آتا کہ آخر وہ بھی انسان ہیں، کبھی دل کہتا کہ یہ وہی وقت ہے جب انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ گھر کے ماحول میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ جو بہو کبھی ساس کی جھڑکیوں اور تانوں سے دبک کر رہتی تھی، آج وہ خاموش رہ کر سب دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر جو ہمیشہ ماں کی باتوں پر میرا یقین نہیں کرتے تھے، اب وہ بھی ماں کے اس رویے سے تنگ آنے لگے تھے۔ وہ کئی بار کمرے میں آ کر میرے پاس بیٹھ جاتے اور آہستہ آواز میں کہتے، امی کی حالت سمجھ سے باہر ہے، کبھی سوچتا ہوں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، کبھی لگتا ہے کہ یہ کوئی بیماری ہی نہیں۔ میں ان کے چہرے پر الجھن دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ بیماری نہیں بلکہ وہی حساب ہے جسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ محلے والے بھی باتیں کرنے لگے تھے۔ جب بھی چیخنے کی آواز باہر جاتی تو اگلے دن کوئی نہ کوئی عورت سرگوشی میں کہتی، اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، یہ وہی عورت ہے جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو بدنام کرتی تھی، اب دیکھو کس حال کو پہنچی ہے۔ میں ان باتوں کو سن کر حیرت میں ڈوب جاتی۔ واقعی وہ سب سچ تھا جو میں نے رفتہ رفتہ جانا تھا۔ ساس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا، ان کے اپنے بچے بھی ان سے بدظن ہو گئے۔ نندیں جو کبھی ماں کی لاڈلی تھیں، اب ان کے پاس بیٹھنے سے کتراتیں۔ تیور بھی انہیں دیکھ کر بیزاری سے منہ موڑ لیتے۔ وہ سب جنہیں وہ اپنی زبان اور غرور کے نشتر مارتی رہی تھیں، اب سب کے سب ان کے حال سے کنارہ کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی چیخیں سن کر کوئی ان کے کمرے میں جانے کو تیار نہ ہوتا، بس میں ہی تھی جو ان کے قریب جاتی، چاہے دل چاہتا یا نہ چاہتا۔ میں نے کئی بار انہیں اکیلے روتے ہوئے پایا، ان کی آنکھوں میں خوف اور پچھتاوے کی جھلک واضح ہوتی۔ ایک دن وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھیں، میں نے کسی کو خوش نہیں جینے دیا، اب میرا حال دیکھو، کوئی میرے پاس نہیں آتا۔ ان کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ وہ عورت جو مجھے سب کے سامنے ذلیل کرنے میں فخر محسوس کرتی تھی، آج اپنے ہی اعمال کی سزا بھگت رہی تھی۔ شوہر بھی رفتہ رفتہ میرے قریب آنے لگے۔ وہ اب مجھ پر اعتماد کرنے لگے تھے۔ شاید انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان کی ماں کی تلخیاں بے وجہ نہیں بلکہ پرانی عادت ہیں۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھ کر بولے، تم نے بہت صبر کیا ہے، میں جانتا ہوں اگر تم چاہو تو اپنے میکے جا سکتی ہو، مگر تمہارے صبر کی وجہ سے ہی میں آج تمہیں پہچان پایا ہوں۔ ان کی یہ بات میرے لیے سکون کا باعث بنی۔ ساس کی زندگی اب ایک عذاب بن چکی تھی۔ وہ کبھی خود سے باتیں کرتی، کبھی ہاتھ جوڑ کر کسی اندیکھے وجود سے معافی مانگتی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ان کے گناہوں کے بوجھ نے ان کی روح کو دبوچ لیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ انسان دنیا میں چاہے جتنی بھی طاقتور ہو، ظلم کر لے، بچ نہیں سکتا۔ مکافات عمل کبھی نہ کبھی آ کر انسان کو جکڑ ہی لیتا ہے۔
میں رات کو ان کی سسکیوں اور چیخوں کو سنتی اور اپنے رب کے حضور سر جھکا دیتی۔ دل کہتا یا اللہ تو کتنا منصف ہے، انسان تیرے انصاف سے بھاگ نہیں سکتا۔ میرے اندر کا دکھ بھی کسی حد تک ہلکا ہونے لگا تھا۔ اب میں اپنی آنکھوں سے انصاف ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ساس کا غرور ٹوٹ چکا تھا، ان کی زبان خاموش ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں میں بس پچھتاوے کی دھند باقی رہ گئی تھی۔ یہ منظر میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا کہ وقت کی گردش کبھی کسی کو چھوڑتی نہیں۔ میری زندگی کے دن اب جیسے ایک عجیب دھند میں لپٹے رہنے لگے تھے۔ ہر صبح میری آنکھ کھلتی تو دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا، جیسے کوئی سایہ ہر وقت میرے پیچھے لگا ہو۔ ساس کی مار اور تانے اب جسم سے زیادہ روح پر نقش ہونے لگے تھے۔ میں چاہ کر بھی اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو کسی کے سامنے نہیں کھول پاتی تھی۔ شوہر میرے پاس بیٹھتے بھی تو ان کے کان ساس کی باتوں سے بھرے ہوتے اور وہ بس مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑا اور عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے وہی اس پر یقین نہ کرے۔ ایک رات مجھے ہلکی ہلکی بخار کی سی کیفیت ہونے لگی۔ میں نے سوچا شوہر کو بتا دوں، مگر پھر دل نے کہا کہ وہ تو ویسے بھی سمجھیں گے کہ میں کوئی بہانہ بنا رہی ہوں، اس لیے خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ پہلے میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، مگر جب کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو صاف سنائی دیا کہ باہر سے کوئی دبی دبی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں اٹھ کر کمرے کے دروازے تک گئی تو دیکھا ساس آنگن میں اکیلی کھڑی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ بڑبڑا رہی ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا خوف اور گھبراہٹ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں ڈر کر واپس پلٹ آئی اور سوچتی رہی کہ آخر وہ اس وقت رات کے اندھیرے میں کیا کر رہی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے کے وقت ساس کا رنگ بدلا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور چہرہ زرد لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہو، مگر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات سب کو واضح نظر آنے لگی۔ وہ بلا وجہ چڑچڑی ہو جاتی، کبھی کبھی کھو جاتی، جیسے کسی انجانے خوف نے انہیں گھیر رکھا ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں ان سے پوچھوں، مگر میری حیثیت ہی کیا تھی کہ میں ان سے کچھ سوال کرتی۔ ایک شام جب شوہر گھر لوٹے تو میں نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا، کیا آپ نے محسوس کیا کہ اماں کچھ دنوں سے عجیب برتاؤ کر رہی ہیں؟ وہ چونکے اور فوراً سخت لہجے میں بولے، تمہیں تو ہر وقت شک کرنے کی عادت ہے، اماں کے بارے میں فضول باتیں مت کیا کرو۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی دیکھوں یا محسوس کروں اپنی زبان بند رکھوں گی، مگر حالات جیسے مجھے خود اپنے سامنے سچائی لانے پر مجبور کر رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد ایک رات پھر اچانک ساس کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ سب بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا وہ بستر پر تڑپ رہی تھیں۔ ان کے ہونٹوں سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے، بچاؤ، کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ ہم سب نے انہیں سنبھالا مگر ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ شوہر نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ذہنی دباؤ کی علامات ہیں، انہیں سکون کی ضرورت ہے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں بلکہ کوئی ایسی حقیقت ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک دن جب وہ تنہا بیٹھی تھیں تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں اگر میں نے کبھی آپ کو تکلیف دی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو پڑیں اور کہنے لگیں، نہیں بیٹی، قصور میرا ہے، میں نے تمہیں کبھی بہو نہیں بلکہ دشمن سمجھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ان لمحوں میں مجھے لگا جیسے وقت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہو۔ ساس کی کمزوری، ان کا خوف اور ان کی ٹوٹی ہوئی آواز میرے سامنے تھی، اور میں جو ہمیشہ ان کے ظلم کا شکار رہی آج ان کے سامنے مضبوط کھڑی تھی۔ ساس کے دن رات اب ایک اذیت میں گزرنے لگے۔ وہ نہ سکون سے سو پاتی نہ چین سے جاگ پاتی، ہر وقت کسی انجانی گرفت میں رہتی۔ میں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ دوں، ان کے لیے دعا کروں، مگر مکافات عمل نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے زندگی کا ایک بڑا سبق ملا کہ انسان چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ لگے، اس کے اعمال ہی اس کے انجام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو رلاتا ہے ایک دن خود بھی روتا ہے، اور جو دوسروں کو اذیت دیتا ہے وہی اذیت لوٹ کر اس کی اپنی زندگی کو جکڑ لیتی ہے۔ اور ایک دن اپنی اسی تکلیف اور اذیت کے دوران اماں نے مجھ سے معافی مانگی۔ سب کے سامنے کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دے، میں نے تیری زندگی کو جہنم بنائے رکھا، مجھے اپنی ہر اذیت کے لیے معاف کر دے۔
شاید اس طرح میری اذیت کم ہو جائے، اس طرح مجھے سکون مل جائے۔ اب تو ایک ایک لمحہ تکلیف میں گزر کر میں جیسے بے حال ہو گئی ہوں۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے رو کر میرے آگے جب اپنے ہاتھ جوڑ دیے تو میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی اور ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا، اماں آپ میری ماں ہیں، اگر آپ نے مجھے کچھ بھی کہہ دیا ہے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کا برا لگا ہے۔ آپ بس اپنا خیال رکھیں اور اپنی بیماری کو شکست دیں، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر جیسے ایک اطمینان سا پھیل گیا۔ انہوں نے میرے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، اللہ تمہیں اولاد کی خوشی دکھائے، بہت خوش رہو، خوب پھولو پھلو۔ اماں نے بہت دل سے دعائیں دیں، ان دعاؤں کا اثر ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے مطمئن ہو کر آہستہ آواز میں کہا، آمین، اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے، اور اللہ سے اماں کی صحت یابی کی دعائیں بھی مانگی، لیکن یہی سچ ہے کہ مکافات عمل سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔